ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ ناظرین، آج 9 محرم الحرام ہے اور یہ جو ایام ہیں یہ اسلام میں بڑی خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم نے آج کے دن مختلف مذہبی اسکالرز سے اس بارے میں بات کی ہے، آج کے دن کے حوالے سے بات کی ہے اور کچھ چند بنیادی سوالات ان کے سامنے رکھے ہیں۔ ہم نے ان سے جانا کہ اسلام میں کتنے مقدس مہینے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے، ان مقدس مہینوں میں محرم الحرام کی کیا اہمیت ہے، اس کے علاوہ محرم الحرام دنیا کو کیا پیغام دیتا ہے۔ اس اہم موقع پر اور عمومی طور پر پورا سال معاشرے میں مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ کے لیے کیا کیا جانا چاہیے اور کیسے کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ علماء کرام اور معاشرے کے بابصیرت جو پڑھے لکھے طبقہ ہے اور جو دانشور ہیں، ان کی اس ضمن میں کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور معاشرے میں مذہب کے حوالے سے جو عدم برداشت اور بے چینی دیکھی جاتی ہے، یہ آگے چل کر مذہبی دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے، اس کی کیا اہم وجہ ہے اور اسے کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ آج کل کے نوجوانوں کے سیکھنے کے لیے محرم الحرام میں کیا پیغام ہے۔ مذہبی دانشور ہمارے نیوز آئی کی ٹیم نے ان سے بات کی ہے، علامہ امین شہیدی اور حافظ طاہر اشرفی سے ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام سے قبل عرب کے جاہل معاشرے کے اندر بھی 4 مہینے ایسے تھے جن کو باقی مہینوں پر تقدس حاصل تھا، اور ان 4 مہینوں میں ذی الحج کا مہینہ تھا، محرم کا مہینہ تھا، اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور رجب کا مہینہ تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد رمضان المبارک کا تقدس بھی بحال ہوا، ذی الحج کا تقدس بھی بحال ہوا، محرم الحرام کا تقدس بھی بحال ہوا، اور رجب کا تقدس بھی بحال ہوا۔ نبی کریم کی دعوت کی تکمیل کے بعد 61 ہجری میں کربلا میں پیش آنے والے آل رسول کے ساتھ جو واقعات تاریخ نے اپنے سینے میں ثبت کیے ہیں، ان واقعات کی وجہ سے عالم اسلام پر محرم الحرام کا انتہائی گہرا، عمیق اور مؤثر اس کا رول ثبت ہوا اور نظر آیا۔ اس اعتبار سے عرب جاہلیت یا قبل اسلام جو ان مہینوں کی حرمت تھی، وہ حرمت بھی باقی ہے، اور اس کے ساتھ خانوادہ رسول کے قربان ہونے کی نسبت سے اس مہینے کا تقدس، اس مہینے کا احترام اور اس مہینے کو زندہ رکھنے کے لیے اہتمام تمام مسلمانوں میں بڑھ گیا۔ چونکہ ماہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے آخری نبی کا گھر اجاڑ دیا گیا، وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے آخری رسول کی کھیتی تباہ کر دی گئی، اللہ کے آخری رسول کے خاندان کو ختم کر دیا گیا، اللہ کے آخری رسول کی تمام نشانیوں کو کربلا میں مٹا دیا گیا۔ اس اعتبار سے اسلام کے احیاء اور کفر پر غلبے کے حوالے سے یہ مہینہ انتہائی اہم ہے۔ اس لیے اس مہینے کی حرمت کے حوالے سے مسئلے کو شیعہ اور سنی مسلک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اسلامی تعلیمات کے زندہ ہونے کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا اور امام حسین علیہ السلام کی اس مہینے میں قربانیاں نہ ہوتیں تو پھر اسلام کی روح مزمحل ہو چکی ہوتی، دین کی روح تباہ ہو چکی ہوتی، اور صرف اس کا چھلکا بچ جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک سرخ لکیر کھینچ دی اس انتہائی مقدس اور اہم مہینے میں کہ حق اس کو کہتے ہیں اور باطل اس کو کہتے ہیں،
لوگوں کے ظاہری لباس، لوگوں کی زبانوں پر جاری کلمہ طیبہ اور لوگوں کے نمازوں سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ حق پر ہے یا نہیں ہے، جب تک اسلام کی بنیادوں کو درپیش چیلنجز اور مشکلات کے مقابلے میں کوئی شخص اپنی اہل و عیال، اپنے بچے اور بہنوں کے ساتھ میدان میں اتر کر ہر چیز قربان کر کے دوسروں کو بتائے کہ میں اسلام کا حقیقی محافظ ہوں۔ تو اس حوالے سے محرم الحرام اسلام کے احیاء کا اور زندہ کرنے کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور مقدس خانوادے کے احترام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام ذکر نبی و آل نبی کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام ذکر نبی و آل نبی اور قرآن کی دعوت کے ذریعے سے ہر ظلم، ہر فرعونیت، ہر نمرودیت، ہر ابلیسیت اور ہر یزیدیت کے مقابلے میں اسلامی تعلیمات کو اجاگر کر کے لوگوں کو اسلامی شعور عطا کرنے کا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے محرم کو ایک خاص تقدس حاصل ہے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کے اندر موجود مختلف فرقے محرم الحرام کو منانے کے حوالے سے اپنے اپنے اسلوب، اپنے اپنے طور و طریقوں اور اپنے اپنے مزاج، علاقے اور کلچر کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ ان کا علاقائی کلچر ضرور ہے، لیکن جو اس کی روح ہے وہ غم آل محمد ہے، جو اس کی روح ہے وہ معرفت آل محمد ہے، جو اس کی روح ہے وہ بیان ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد ہے۔ لہٰذا اس مہینے کے اندر چاہے دیوبندی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے شیعہ ہوں، چاہے کوئی اور مسلک ہو، مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں ذکر حسین ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، قربانی کی اس عظیم تاریخ اور واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کو جوڑا جاتا ہے۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، یہ عرب معاشروں میں بھی ہوتا ہے، ترک معاشروں میں بھی ہوتا ہے، افریقہ میں بھی ہوتا ہے، حتیٰ چائنا میں بھی ہوتا ہے۔ جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں بلا تفریق فرقہ اور مسلک، جہاں جہاں آل رسول کے چاہنے والے موجود ہیں، جہاں جہاں نبی کریم کے چاہنے والے موجود ہیں، وہ اس مہینے کو انتہائی احترام کے ساتھ مناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ خوشی نہ ہو، کوشش کرتے ہیں کہ غم کی کیفیت طاری رہے، کوشش کرتے ہیں کہ چند قطرے آنسو کے امام حسین اور ان کے رفقا پر بہا کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو سرور بخشا جائے کہ اے رسول، ہم آپ کے غم میں، آپ کے دکھ میں اور آپ کے اس درد میں شریک ہیں جس کو آپ نے حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ہی بیان کیا تھا۔ اسلام چند بنیادی ارکان پر کھڑا ہے: اللہ کی توحید، رسول کی رسالت، قرآن کی حقانیت اور سچائی، قیامت کا قیام اور اس پر ایمان، قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اگر مسلمان فرقے ان چند اصولوں پر کٹھے ہوں، متفق ہوں، اور جہاں جہاں تعبیروں کا، فہم کا، سمجھ کا، تشریح کا اختلاف ہے اس کو خود تک باقی رکھیں، تو پھر یقین جانیے آپ کا مسلمان معاشرہ شیر و شکر بن جاتا ہے اور انتہائی پرامن ہو جاتا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے دین جاہل ملاؤں کے حوالے کیا ہے، اور اسلام اور ملک کے دشمن عناصر جاہل ملائیت سے فائدہ اٹھا کر
دین کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف مسالک کے امتیازات کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر کے ان کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے کبھی محرم کے مہینے کو استعمال کیا جاتا ہے، کبھی ربیع الاول کے مہینے کو استعمال کیا جاتا ہے، کبھی حتیٰ رمضان المبارک کے مہینے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جو لوگ خالص دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ دین نے افتراق، فساد، لڑائی جھگڑا اور دوسروں کی توہین کو منع کیا ہے اور اس سے روکا ہے۔ اب اگر کوئی شخص شیعہ لباس میں ہو یا بریلوی لباس میں ہو یا دیوبندی کے لباس میں ہو یا اہل حدیث کے لباس میں، اگر اس لباس میں وہ معاشرے کے اندر اختلاف کا بیج بو کر لوگوں کو ایک دوسرے سے متنفر کرنے کی اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہ اسلام کو جانتا ہے نہ اپنے مسلک کو جانتا ہے، چونکہ اسلام اور اسلام کی تعبیریں امت کے درمیان اختلاف پھیلانے کو قبول نہیں کرتی اور اجازت نہیں دیتی۔ تو اس اعتبار سے تمام جو مسالک ہیں، تمام جو فرقے ہیں پاکستان کے اندر، ان کے معتدل اکابر اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے باہم شیر و شکر ہو کر زندگی گزاریں، اور جہاں پر ان کو کسی اور کے نظریے سے یا کسی عقیدے سے اختلاف ہو اپنے عقیدے پر قائم رہیں، دوسروں کے عقیدے کو نشانہ نہ بنائیں۔ ہاں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ کی بارگاہ میں جب سب پہنچیں گے تو وہ حساب کتاب کرنے والا ہے، وہ حساب لینے والا ہے، وہاں پر جا کر سب کو پتا چل جائے گا کہ کون کتنا پانی میں ہے۔ لیکن یہاں پر امت محمدی ہونے کے ناطے، امت کے ایک فرد ہونے کے ناطے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے مقدسات کا، عقائد کا احترام کرتے ہوئے زندگی کو اس طرح سے ہم گزاریں جس سے معاشرے کے اندر بھائی چارے کی، دوستی کی اور محبت کی فضا پروان چڑھے، لیکن نفرت کی فضا کا ہم خاتمہ کر سکیں۔ جب ہم اہل علم اور اہل دانش کی بات کرتے ہیں تو اہل علم اور اہل دانش مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں، تفسیر کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، فلسفے کو پڑھتے ہیں، علم منطق کو پڑھتے ہیں، دیگر علوم کو پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے اپنے فہم کے مطابق اپنی تعبیریں بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا اہل علم و دانش کی جو ذمہ داری ہے وہ علمی مکالمہ ہے۔ علمی مکالمے کے ذریعے سے لوگوں کو جہالت سے نکالا جائے، لوگوں کو اندھی تقلید سے نکالا جائے، لوگوں کو آنکھ بند کر کے کسی رخ پر چلنے سے روکا جائے، لوگوں کو عقل اور شعور بخشا جائے۔ عقل اور شعور بخشنے کے لیے علم چاہیے، علم ضروری ہے۔ تو یہ اہل علم کی، اہل دانش کی، اہل فکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم کی خیرات معاشرے کے اندر بانٹیں، لوگوں کو جہالتوں سے نکالیں۔ ہمارے دور افتادہ علاقوں میں، بیکورڈ ایریاز میں عام طور پر جاگیردار حضرات تعلیمی اداروں کے قیام کو روکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ جاہل ہوں گے تو ان کے زیر نگیں رہیں گے۔ یہی کام بعض اوقات ملائیت کرتی ہے، کٹ ملائیت۔ ملائیت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جاہل رکھ کر اپنے اشاروں پر نچواؤ اور معاشرے میں اپنے پیسے کھڑے کرو۔ یہاں پر اہل علم کی ذمہ داری ہے، اہل دانش کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو شعور دیں، اختلاف سے بچائیں، عقل استعمال کرنے کی دعوت دیں، مطالعے کی دعوت دیں، پڑھنے کی دعوت دیں۔ مختلف مسالک اگر
ایک دوسرے کے متون اور ایک دوسرے کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیں تو بہت ساری غلط فہمیاں اسی پڑھنے کے نتیجے میں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک دوسرے سے اختلاف کی وجہ بالعموم جہالت ہوتی ہے۔ اس جہالت کا خاتمہ ایک عالم اور ایک دانشور کر سکتا ہے، اور دانشور کا عالم کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو علم کی طرف اور دانش کی طرف بلائے، اور علم اور دانش کی طرف بلانے کا مطلب یعنی پڑھنے کی طرف بلانا، یعنی مطالعے کی طرف بلانا۔ قرآن کے حوالے سے اگر آپ غور کریں تو قرآن کی جو پہلی آیت اتری ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے، پڑھائی کا حکم اسلام کا پہلا حکم ہے۔ جب ایسا ہے تو اہل علم و دانش کو بھی چاہیے کہ اس اسلامی اصول کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے علم کو فروغ دیں اور علم کا صدقہ بانٹیں۔ محرم الحرام روح کو جگانے کا مہینہ ہے، انسان کے اللہ سے جڑنے کا مہینہ ہے، نبی کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کا مہینہ ہے، نبی کریم کی آل و اولاد کو قرآن اور نبی کی وصیت اور نصیحت کے مطابق اپنے دل میں اتارنے کا مہینہ ہے۔ حسین ابن علی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو بچایا ہے، جو نبی کے نور عین ہیں، نبی کے نور نظر ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس سردار جوانان جنت کو اس مہینے میں پہچاننے اور ان سے قرب حاصل کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری نوجوانوں کی بنتی ہے۔ وہ نوجوانوں کے سردار جب کہلائے تو پھر ہر نوجوان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان ایام میں امام حسین علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، ان کے کلام کو پڑھیں، ان کے خطبات کو پڑھیں، ان کے مکتوبات کو پڑھیں، ان کے مختصر جملوں کو پڑھیں، کتابوں میں موجود ہیں، کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، پھر ان کی تاریخ کو پڑھیں تاکہ حسین سے آشنا ہو سکیں۔ آج کے جوان کا آئیڈیل حسین ابن علی اور آپ کے بیٹے ہیں۔ آج کے جوان کا آئیڈیل ہر وہ ہستی ہے جو ظلم کے مقابلے میں معاشرے میں عدل اور انصاف کا پرچم لے کر کھڑا ہو۔ اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام تاریخ انسانیت میں اٹھنے والے حر صفت انسانوں کے امام ہیں، اور پرچم حریت امام حسین کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے آج کے جوان کا آئیڈیل بھی امام حسین ہونا چاہیے، اور اس آئیڈیل کو سمجھنے کے لیے ان کو پڑھنا اور ان کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیں، قرآن کریم کی آیت ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اس کے جو ہے اس آیت کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 4 مہینے ہیں، ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ایام جاہلیت میں بھی ان ایام میں جو ہے، ان مہینوں میں جو ہے قتل و قتال بند ہو جاتا تھا، ان مہینوں کا احترام تھا۔ اور محرم چونکہ آپ کو علم ہے کہ یکم محرم الحرام سے جو ہے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، یہ اس لیے بھی اس کی بڑی وقار اور عزت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ پھر 10 محرم کا دن نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے بلکہ پہلی جو امتیں تھیں ان کے لیے بھی بڑا محترم دن تھا۔ اور تو یہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ یوم عاشور جو ہے یہ تو بڑا محترم اور بڑا ہی عظمت والا دن ہے، اور اس دن کی اس امت سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے ہاں بھی بڑی قدر تھی، بڑی فضیلت تھی۔ اس کا روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن چونکہ پہلی امتیں یہ روزہ رکھتی تھی 10 محرم کا، تو کہا گیا کہ اس کے ساتھ 9 یا 11 کا ملا لیں تاکہ ان کی جو ہے وہ نہ ہو جائے، جسے کہتے ہیں نقل آپ کہہ لیں، یا ان کی جو ہے تو یہ۔ اور پھر چونکہ کربلا کا واقعہ ہوا، اور لازمی بات ہے کہ نواسۂ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام سے
صرف مسلمان ہی نہیں، پوری کائنات میں ہر شخص جو انصاف کرنے والا ہے، جو محبت کرنے والا ہے، جو عدل کا خواہاں ہے، جو ظلم کے خلاف ہے، وہ سیدنا امام حسین کو مانتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ تو اس امت میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا امام حسین کی اس دن پہ شہادت نے اس دن کو اور جو ہے وہ قدر والا بنا دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف کیوں نکلے تھے؟ کیا اقتدار کے لیے نکلے تھے یا کیا مقاصد تھے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں تھے، پھر آپ مکہ مکرمہ گئے، یہ دونوں جگہیں، اور تیسری بیت المقدس جو ہے، اللہ کے 3 حرم ہیں۔ تقدس میں مدینہ منورہ وہ جگہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے ہیں، وہ کائنات میں، اس زمین میں، مخلوق میں سب سے اعلیٰ جگہ ہے۔ وہ چھوڑ کے، بیت اللہ چھوڑ کے، حج کے دن تھے، حج چھوڑ کے آخر امام حسین علیہ السلام کیوں نکلے کوفہ کے لیے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید نے برسر اقتدار آنے کے بعد شریعت اسلامیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، اس دین کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ سر عام دین اسلام کی جو تعلیمات تھی ان کے برخلاف اقدامات شروع کر دیے۔ تو لہٰذا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب نکلے تو راستے میں ایک جگہ آپ نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ میں اقتدار کے لیے نہیں نکلا، ویسے بھی اقتدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے اہل بیت کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جو ذرہ آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کے قدموں کے نیچے مٹی کا ذرہ آیا ہے، وہ ذرہ بھی دنیا و ما فیہا کے اقتدار سے بہتر ہے۔ وہ ذرہ اگر کسی کو لگ جائے تو وہ عزت والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو نواسہ رسول تھے۔ اور پھر ایک شہزادے نے، سیدنا امام حسن علیہ السلام نے اقتدار چھوڑ کر بتایا، خلافت چھوڑ دی، یہ بتایا کہ ہمارے لیے اقتدار اہم نہیں ہے، ہمارے لیے اقدار اہم ہے۔ اور انہی اقدار کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی اقدار کو بچانے کے لیے نکلا ہوں۔ اور آج بھی آپ کی شہادت ہم سب کے لیے، جو ہم اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو فاروقی کہلاتے ہیں، عثمانی کہلاتے ہیں، حیدری کہلاتے ہیں، ہمارے صدیقی کہلاتے ہیں، یہ خالی نام سے بات نہیں بنے گی، زبان سے بات نہیں بنے گی، اگر آپ نے وہ رستہ اختیار نہیں کیا جو سیدنا امام حسین کا دیا ہوا ہے، جس رستے کے اوپر چلتے ہوئے انہوں نے اپنا گھرانہ، اپنی جان، اپنا مال، اپنی آل اولاد سب کچھ قربان کر دی، اس وقت تک حسینی نہیں بن سکتے ہم۔ حسینیت کیا ہے؟ سچ بولنا۔ حسینیت کیا ہے؟ جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، دھوکہ دہی سے بچنا، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنا، نماز کا قیام۔ آج ہم بیٹھے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں ہم۔ امام حسین نے تو کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے واضح پیغام حسینی یہی ہے۔ پیغام حسینی یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنا۔ ہمارے ہاں ایک تو ہر شخص جو داڑھی پگڑی والا ہے اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ دین کا طالب علم ہے یا دین کا رہبر ہے، جسے قل هو اللہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا اسے ہم اپنا امام مان لیتے ہیں، اس کو اپنا خطیب رکھ لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ معاشی آ گیا ہے کہ ایک جو ہمارے پڑوس میں 80 کی دہائی سے 2 ملکوں میں ایک حالات چل آئے تو اس سے بھی کچھ اثرات ہمارے اوپر آئے۔ اور تیسرا یہ ہوا کہ یہ افغانستان میں جہاد اور پھر اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تو اس سے ایک خوف بھی لوگوں میں آ گیا۔ تو یہ سارے وہ فیکٹر ہیں جو یہاں پر ہمارے سامنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے اسے تو حلم والا ہونا چاہیے۔ حالات کا اس پہ بھی اثر ہوتا ہے لیکن بہرحال اس کا تعلق دین سے ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ جہالت کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ لوگوں نے، جاہلوں نے اختیار کر لیا ہے مذہب
کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، اس کی وجہ سے پھر انتہا پسندی کو، دہشت گردی کو، دہشت گردوں نے دیکھا کہ یہ آسان کام ہے، جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں شروع سے ان کا یہی ٹارگٹ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر مذہبی فساد کروائیں، تو انہوں نے، ان قوتوں نے بھی کوشش کی، کچھ ہمارے اپنے اعمال ہیں، کچھ باہر سے ہم پر مسلط ہوئے ہیں، اور آخری بات کہوں گا کہ دین اسلام کی تعلیم سے ناواقفیت جو ہے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقفیت جو ہے وہ بھی ایک سبب ہے اس سارے امر میں جو ہمارے سامنے ہے۔ مذہبی ہم آہنگی جو ہے، علماء نے تو اس میں بہت کردار ادا کیا ہے۔ پہلے بھی آپ ایک ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے، پاکستان علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے جو ہے ایک ضابطہ اخلاق آیا، پھر تمام علماء نے مل کر جس میں ہزاروں علماء کے دستخط ہیں، پیغام پاکستان پہ دستخط کیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اب اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، اس کو قانونی شکل دینے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پیغام پاکستان کو گراس روٹ لیول کے اوپر، یونین کونسل کی سطح کے اوپر، سکولز میں، کالجز میں، وہاں بتانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ دو لفظ ہیں کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ ہر فرقے کے ہمارے ہاں اپنے مقدسات ہیں، مشترکہ بھی ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی ہیں، اپنے اکابر ہیں، لہٰذا معاملہ وہاں خراب ہوتا ہے جہاں میں یہ کہوں کہ میرے اکابر اچھے ہیں، تمہارے اکابر برے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ ہمارے اکابر اچھے، ہم اپنا بیانیہ دیں، اپنے بزرگوں کی تعریف کریں، اپنے بزرگوں کے بارے میں کہیں کہ وہ اچھے ہیں، دوسروں کے بارے میں مت کہیں کہ وہ برے ہیں۔ اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ جو فضا ہے بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور دوسرا، ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کے، جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہے محرم میں الحمدللہ ایک اچھی فضا بنی ہے، اس فضا کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، پیغام پاکستان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہم میٹنگوں میں یا چینلز پہ بیٹھ کر یا تقریروں میں کہتے ہیں رواداری کی بات، یہ اپنی نجی مجلسوں میں بھی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لوگوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس تصور کے ساتھ یہ دن گزارے جائیں کہ کس انداز سے نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس دین کی بقا کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو قربان کیا۔ اور آج یہ دین ہمارے پاس جو ہے، دین اسلام، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے، تو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ امام حسین کے بتائے ہوئے رستے پر، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، جو اصحاب رسول و اہل بیت کا رستہ ہے، اس پہ چلنے کا عزم کرنا چاہیے، اور درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، قرآن کریم پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے اچھا ہے کہ وہ 10 کا بھی رکھ لے، 9 کا بھی رکھ لے، یا 10 کا بھی رکھے اور 11 کا بھی رکھے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ خود دین کو پڑھو۔ آپ کی اس دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ہم سب کی کامیابی دین اسلام سے وابستہ ہے۔ ہماری کامیابی، یہ جو جدید ہم گم گئے ہوئے ہیں اور گم گئے ہوئے ہیں، مال اکٹھا کرنا شہرت کے لیے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا سچا دین، حقیقی دین، جو واقعی علماء ہیں ان سے سیکھنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، جہلاء سے نہیں پوچھنا چاہیے، اور دین اسلام پہ چلنا چاہیے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اپنے آپ کو نماز کی طرف راغب کریں، قرآن کی طرف راغب کریں، ذکر اذکار کی طرف، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے، جن کے والدین زندہ ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ باہر جاتے ہو، حضرت صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب ہمارے لیے دعا کر دیں جناب، اپنے ماں باپ سے کیوں دعا نہیں لیتے ہو؟ اور رات سونے سے پہلے اپنے والدین کے قدم دبا کر سو، تمہارے لیے، تمہیں کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہی عزم کریں، یہاں پر یہی وعدہ کریں کہ ہم نے اپنے والدین کا جو ہے وہ کہا ماننا ہے، ہم نے لوگوں سے حسن سلوک کرنا ہے، ہم نے زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا ہے، ہم اپنے اندر صبر کا، تھوڑی سی بات ہوتی ہے ہم اچھل کود شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب کو جو ہے وہ فہم، عقل اور حکمت دے اور حلم دے، تو یہی میری تو گزارش ہوگی۔
میں اپنی عملی زندگی میں جب تک ہم اسلام کو نہیں لائیں گے، ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں چلیں گے، اس وقت تک یہ چیزیں رہیں گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ تو لیا ہے، لیکن اس کو اپنے جسم پر طاری نہیں کیا، اپنے دل پر اس کو نافذ نہیں کیا، اپنے جسم ہم لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ شریعت پہ چلیں، ہم خود تو چلنا نہیں چاہتے۔ ابھی عمران خان صاحب کہتے ہیں مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا، تو وہ اکیلے نہیں بنا سکتے ہیں۔ جب ایک ریڑھی والا بھی جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ملاوٹ چھوڑ دے، کیا کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، تو ہم کامل مسلمان اسی وقت ہوں گے جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پہ چلیں گے۔ اور یہی میری گزارش ہے، یہی میری التجا ہے کہ اور یہی سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات اور تعلیمات کو مانا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ 12 مہینے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، زمانے کا پیدا کرنے والا، مہینوں کا پیدا کرنے والا، ٹائم، وقت اور پورے ایام کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اور ابو داؤد کی ایک حدیث میں فرمایا کہ انا مقلب الدہر، یعنی اللہ فرماتے ہیں میں زمانے کو پلٹنے والا ہوں۔ لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں محرم الحرام کا مہینہ شامل ہے۔ اور قابل غور نقطہ یہ ہے، انتہائی اہم اور قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ جس کو اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینوں میں شامل کیا گیا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، یعنی جب اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، جب اللہ وقت کو پیدا فرما رہے تھے تو اس وقت سے ہی یہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والا ہے۔ پھر خاص طور پر جیسا کہ آپ نے سوال میں بھی پوچھا کہ یوم عاشور کے حوالے سے، تو یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے امت مسلمہ پر بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کا باقاعدگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، جسے یوم عاشور کہا گیا۔ اور یوم عاشور کے روزے کی جو فرضیت تھی وہ تب ختم ہو گئی جب رمضان کے مہینے کے روزے کی فرضیت اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر ہم سب پر لاگو فرما دی۔ تو اب ایک تو یوم عاشور محرم کا مہینہ، پھر محرم حرمت والا، اس میں مقدس ترین دن یوم عاشور کا، اور پھر یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یوم عاشور کا روزہ رکھا۔ اور اس روزے کی غیر معمولی فضیلت کے بارے میں بھی یہ سن لیجئے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی احتسب علی اللہ من صام یوم العاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کیا کہ جس نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا، میں اللہ رب العزت کی ذات سے اس بات کی توقع اور امید رکھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال کے تمام گناہوں کا یہ ایک روزہ کفارہ بن جائے گا، اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے کہ اس کے اندر اضافہ یہ ہے کہ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهَا، اور اس 1 سال کے بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے جو اس یوم عاشور کے بعد آنے والا ہے، یعنی اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یہ گناہ مٹ جائیں گے اور یہ گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اس دن کی حرمت پہلے سے تھی، اس دن کا تقدس، احترام، اس کی عظمت، اس کی جلالت شان پہلے سے تھی، اور پھر اللہ رب العزت نے نواسہ رسول، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، امت مسلمہ کے رہبر اور رہنما اور عظیم الشان جلیل القدر صحابی رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے بھی جو دن چنا وہ 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ اس سے ان کی شہادت کی اور زیادہ فضیلت اور زیادہ عظمت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے اس پیارے حبیب و محبوب کو اپنے پاس بلانے کے لیے جو ٹائم اور جو دن مقرر فرمایا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ لہٰذا ایک تو اس کی عظمت اور فضیلت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے،
پھر یوم عاشور کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے سے متعلق ایک نقطہ یہ بھی ضرور ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال و وفات سے 1 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو پھر میں 10 محرم کے ساتھ ساتھ ایک اور دن کا بھی روزہ رکھوں گا، یا 9 محرم کا روزہ اس کے ساتھ رکھوں گا، یا 11 محرم کا روزہ اس کے ساتھ رکھوں گا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ لہٰذا امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے سبق، درس و پیغام یہ ہے کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں، اس کے ساتھ یا 9 محرم کے روزے کو بھی شامل کر لیں، یا 10 کے ساتھ 11 محرم کے روزے کو بھی شامل کر لیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرزدق شاعر کو جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا تشریف لے جا رہے تھے تو کئی سارے لوگوں نے ان کو منع فرمایا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رخصت، رو رعایت یا حق کے معاملے میں کوئی لحاظ کرنے والی شخصیت نہیں، بلکہ وہ عظیمت پر، جہاد کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہستی اور شخصیت تھے۔ چنانچہ ایک فرزدق شاعر نے جس وقت ان کو روکنے کی کوشش کی تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، شہید مظلوم، شہید کربلا، شہید سفر نے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ کہ الحق نیتہ والتقوی سریرتہ، جس کی نیت حق کلمے کو بلند کرنے کی ہو، جس کی تنہائیاں تقوی کے ساتھ مزین اور متصف ہو، اس ذات کو یہ گوارا نہیں، یہ پسندیدہ اور مناسب نہیں کہ وہ حق کے معاملے میں پیچھے ہٹ جائے، لہٰذا میں جاؤں گا۔ ایک بات تو یہ، اس سے پتہ چلا کہ نیت کے اندر حق، کلمہ حق، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ ہے اعلیٰ ترین مؤمنانہ جذبہ جسے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ نقوش سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یہ درس، فلسفہ اور پیغام ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر زیارت کروا کر کے تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ میں وہاں کربلا کے میدان کے اندر جاؤں، چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جا رہا ہوں۔ یہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین نقطہ جو ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے، عالم اسلام کا یہ کتنا عظیم شخص تھا اور یہ عالم اسلام کی کتنی عظیم ہستی تھی۔ آج 1450 سال گزرنے کے باوجود اس حادثے سے امت سنبھل نہیں پائی، عالم اسلام اس دکھ سے آج تک نکل نہیں سکا۔ ان ظالموں نے کیسی ہستی کو شہید کیا اور وہ تو کامیاب ہو گئے۔ سچی بات یہ ہے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، یزید تھا، حسین ہے، اور یزید مٹ گیا لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور رہے گا۔ حسین اصل میں حسینیت ایک اعلیٰ درجے کے مشن کا نام ہے۔ وہ کون سا مشن؟ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام مصطفیٰ کو ارتھ پہ قائم کرنا۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات تو اٹھا کر کے کوئی دیکھے، اس میں وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وار آف سسٹم، نظاموں کی جنگ ہے، اقتدار کا معاملہ نہیں، سیاست کا معاملہ نہیں۔ فرمایا جو اللہ کے حلال کو حرام کر رہا، جو اللہ کے حرام کو حلال کر رہا، جو قرآن کے احکام کو پیچھے چھوڑ رہا، جو نبی کے نظام اور نبی کے احکام و تعلیمات سے روگردانی کر رہا، میں اس قرآن کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ایسے شخص کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں اور میں اس نظام کو قائم کرنے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہوں۔ پھر آپ یاد رکھیے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو کربلا کے میدان میں تیسرا خطبہ دیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا خطبہ ہے۔ اس میں انہوں نے ظالم طاقتوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا، ارے لوگوں، کم از کم میرے نسب نامے پر تو غور کرو، میرے شجرہ نسب کے اوپر تو غور کرو۔ کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی اور بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میرا والد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی نہیں ہے؟ کیا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ میرے بھائی نہیں ہے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے سگے چچا نہیں ہے؟ اور پھر یہ بتاؤ، کیا میرے اور حسن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے پھول ہیں؟ کیا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ تم ذرا غور تو کرو، مجھ سے تم لوگوں کی جنگ اور قتال کرنے کا بھلا کوئی جواز بنتا ہے؟
یہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خطبے کے اندر ظالموں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی خواتین کی سرداری کا مقام بلند عطا فرمایا، آج تک ہر خطیب جمعہ اپنے جمعے کے خطبے کو اس وقت تک مکمل نہیں کرتا جب تک کہ وہ یہ جملہ نہ ادا کرے، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمام جنتی خواتین کی سربراہی اور ان کی سرداری کا مقام بلند سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملا۔ پھر ان کے صاحبزادگان حضرت سیدنا حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت علی کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جنت کے اندر تمہارا یہ مقام اور یہ گھر ہے، پورا خانوادہ جنت کا وارث ہے۔ پتہ یہ چلا اگر کسی کو قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، کسی کو اگر معرفت و عشق عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، اور بالآخر کسی کو اگر جنت چاہیے تو اسے چلنا پڑے گا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش پا پر۔ ان کے نقوش پا پر چل کر آپ کو قربت و معرفت و عشق و عقیدت رسول بھی مل سکتی ہے اور جنت کا ٹھکانہ بھی مل سکتا ہے۔ یہی سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور قربانی کا درس و پیغام۔ مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کا عمدہ، شاندار، سب سے اعلیٰ اور حسین نسخہ جسے ہم سب کو اپنانا چاہیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہندو مذہب سے جا کر کے پوچھئے گالی دینا کیا ہندو مذہب میں روا ہے؟ وہ آپ کو کہیں گے نہیں، ہندو مذہب گالی دینے کی کوئی ترغیب نہیں دیتا۔ سکھوں سے پوچھ لیں، مجوسیوں سے پوچھ لیں، یہودیوں سے پوچھ لیں، عیسائیوں سے پوچھ لیں، آپ کو معلوم ہے یہ تو انسانیت کا مسئلہ ہے، مذہب کا معاملہ بعد میں ہے، یہ تو شرافت و اخلاق کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ اور اسلام وہ تو بطریقہ اولا دوسرے کو گالی دینے سے منع کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، لوگوں کے معبودان باطلہ کو گالی مت دو کہ وہ تمہارے معبود حق کو پھر گالی دیں گے بغیر علم اور جہالت کی وجہ سے۔ تو دیکھیے کہ گالی مذہبی مجبوری نہیں ہے کسی کی کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ اس کے مذہب کا پارٹ ہے لہذا اس کو برداشت کیا جائے۔ سب سے بنیادی نسخہ یہ ہے کہ کوئی کسی کی توہین نہ کرے۔ آج مجھے چاہیے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کروں، آپ کے پاس وقت کم ہے ورنہ اور زیادہ ہم فضائل بیان کرتے، سارا سال ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ خوشبودار تذکرہ، حسین تذکرہ، مسک، عود و عنبر کی خوشبو اس کے مقابلے میں شرما جائے، ایسا حسین تذکرہ۔ آپ کربلا کے شہداء کی قربانیوں کا تذکرہ کریں، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کریں، صلح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں، قربانی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں، علی اصغر کا تذکرہ کریں، علی اکبر کا تذکرہ کریں، امام جعفر صادق کا تذکرہ کریں، حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا تذکرہ کریں، یکم محرم کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کریں، شہادتوں کا تذکرہ کریں، اپنے نانا حبیب و محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور ان کے دیے ہوئے پیغام پر جان قربان کرنے کا اسوہ اور جذبہ کیا اور کیسا ہوا کرتا ہے، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ پنہاں اس درس و پیغام کو اجاگر کرے۔ یہ ہے اصل ہم آہنگی کے لیے بنیادی نسخہ۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کوئی کسی کو گالی نہ دے، نہ تو صحابہ کرام کی شان میں ادنا درجے کی کسی قسم کی اشارتاً یا کنایتاً توہین ہو، نہ اہل بیت اطہار کی شان کے اندر کسی قسم کی بھی ادنا درجے کی اشارتاً یا کنایتاً توہین ہو، عزت ہو، اکرام ہو، احترام ہو۔ امت کے یہ جو متفقہ اسلاف ہیں، مقدسات ہیں، ان کی شان میں آپ جتنے فضائل بیان کر سکیں کریں، اور اگر کوئی ان میں سے کسی کی شان میں فضائل بیان نہیں کرتا ٹھیک ہے، نہیں کرتا، فضائل نہیں بیان کرتا نہ کرے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں پوری دنیا کی امت مسلمہ یہ کہتی ہے کوئی کسی کی توہین نہ کرے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بتائیے کیا ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں ان حضرات کی شان میں کوئی ادنا درجے کا تشکیک والا زہریلا نکتہ سوچ بھی رکھتا ہے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ سلب ایمان کی علامت ہے، شفاعت رسول سے محرومی کا خطرہ ہے، اس کی قبر تباہ و برباد ہو جائے گی، جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گا۔
یہ بات ایک طرف ذہن میں رکھنی چاہیے، دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو 1,24,000 صحابہ کرام ہیں، ان کی ہمیشہ فضیلت، ان کی ہمیشہ احترام، ادب، اس نسخے کو اور اس نقطے کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ معاشرہ، سوسائٹی، سماج گلے گلزار رہے گا، اور اسی طرح مل جل کر کے سارے رہیں گے، اور یہی طریقہ ہے اس دنیا سے بد امنی کو ختم کرنے کا اور ہم آہنگی پیدا کرنے کا۔